نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير. محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجیج رد السلام پیش کریں پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك وحسنك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات، عرس وزیری کی یہ اہم تقریب اور اہم محفل وزیری کانفرنس انعقاد پذیر ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ علماء کرام کے خطابات بھی سماعت فرما رہے ہیں اور شعراء سے ناخواہ حضرات سے ان کے کلام سن کر بھی محظوظ ہو رہے ہیں. اللہ کے ایک عظیم ولی کی قربت میں بیٹھ کر آستان عالیہ وزیریہ کی حدود میں آ کر اور گنبد وزیری کے سائے میں آپ اللہ رسول اولیاء کرام کی باتیں سماعت کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شامل ہے. آپ یہاں بیٹھ کر جو رات گزار رہے ہیں، آپ اپنی اس رات کی نیند کو قربان کر کے جو اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر ذکر رسول اور ذکر آل رسول سماعت کر رہے ہیں، آپ یقین جانیں کہ میدان قیامت میں آج کی یہ رات آپ کے بہت کام آنے والی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بہت انداز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بہت طریقے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، خانقاہ میں بیٹھ جائیں، آستانے میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر کے ہی کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اللہ 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 یہ ذکر کریں. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ نوافل ادا کریں. عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد
تھوڑا وقت گزاریں، کھانا وانا کھائیں، تھوڑے سے اپنے کام نپٹائیں، یا تھوڑی دیر نیند لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، رات بھر نوافل ادا کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن صرف یہی اللہ کا ذکر نہیں ہے، آپ اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کریں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور آپ اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر کریں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور صرف یہ بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، آپ اللہ کے پیارے حبیب کی اولاد پاک کا ذکر کریں، ان کے اصحاب کا ذکر کریں، آپ اولیاء کرام کا ذکر کریں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ارے ایک قدم اور آگے بڑھا دو، کوئی بھوکا مل جائے تو بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی آپ کو پوشیدہ کپڑوں میں نہیں جائے، جس کے پاس اچھا کپڑا نہ ہو، کپڑے ہوں مگر پھٹے ہوئے ہوں، کپڑے ہوں مگر میلے کچیلے ہوں، کپڑے ہوں مگر گھٹیا نظر آ رہے ہوں، کپڑے ہوں مگر گندے نظر آ رہے ہوں، آپ اس کو اچھا لباس پہنا دیں، یہ بھی اللہ کا۔ آپ کوئی بھی نیک کام کریے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، دوسرا پارہ پہلا باؤ، فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر ہے۔ اے بندو فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو۔ بھئی ذکر کرنا کسے کہتے ہیں؟ یاد کرنا۔ اگر کوئی کسی کا بار بار نام لینے لگے کہ ہمارے یہاں ایک صوفی صاحب آئے، نام ان کا صوفی شمس الدین صاحب ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں بھئی صوفی شمس الدین صاحب بہت بڑھیا آدمی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں صوفی شمس الدین صاحب بڑا خوبصورت آدمی ہے، تو کوئی آدمی کہے گا، کوئی سننے والا کہے گا، آج بڑا تم صوفی صاحب کا ذکر کر رہے ہو، کیا کہا جائے گا؟ آج بڑا صوفی صاحب کا ذکر کر رہے ہو، کیا مطلب؟ کہ آج بار بار صوفی صاحب کو یاد کر رہے ہو، آج بار بار صوفی صاحب کا تذکرہ کر رہے ہو۔ تو کسی کو یاد کرنا، کسی کا ذکر کرنا، کسی کی باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا دنیا کا ایک مزاج بتاتا ہوں، دنیا کا ایک اصول بتاتا ہوں۔ آدمی اگر کسی سے کہتا ہے تم میرے ساتھ ایسا کرو میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا، یا مطلب کیا ہوتا؟ ارے بھائی آج مجھے پیسے کی ضرورت ہے، حاجی جی آج مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تم مجھے پیسہ دو، کل کو تمہیں ضرورت پڑے گی میں تمہیں پیسے دوں گا، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بات؟ ارے بھائی حافظ نور الہدی صاحب قدیری، میں آپ کے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے بڑھیا مال دلاؤ، کل کو آپ میرے یہاں ہو کے میں آپ کو بڑھیا مال دلاؤں گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ سوچیں کہ ہاں میں بڑھیا کھلاؤں تاکہ میں جاؤں تو مجھے بھی بڑھیا ملے، یا مان لو یہ میرے یہاں پہلے آ گئے تو میں سوچوں گا کہ میں بڑھیا مال کھلاؤں تاکہ میں چلے جاؤں تو مجھے بڑھیا ملے۔ کہیں نہ کہیں ذہن میں لالچ ہوتا ہے،
کہیں نہ کہیں ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا تو یہ میرے ساتھ اچھا کرے گا، میں اس کے ساتھ بھلا کروں گا تو یہ میرے ساتھ بھلا کرے گا، میں اس کے ساتھ بھلائی کروں گا تو یہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا، میں اس کے ساتھ بہتری کی بات کروں گا یہ میرے ساتھ بہتری کی بات کرے گا۔ یہ ہمارے سماج کا ایک معاملہ، یہ ہماری دنیا کے لوگوں کا ایک مزاج ہے جب وہ دوسرے کے ساتھ بھلائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والا پھر ہمارے ساتھ بھی بھلائی کرے، دوسرے کے ساتھ اچھائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ سامنے والا ہمارے ساتھ بھی اچھائی کرے۔ یہ ہماری دنیا کا مزاج ہے، یہ ہمارے دنیا کا ماحول ہے کہ کسی کو ہم کہیں کہ بھائی آج تم میرا ساتھ دو میں تمہارا ساتھ دوں گا، آج تم میری ضرورت پوری کرو کل میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، آج تم میرے ساتھ اچھائی کرو کل میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا انداز ہے، یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر فرماؤں گا، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت علامہ ذاکر حسین صاحب اشرفی قدیری مدد اللہ علیہ، آپ مجھے یاد کریں میں آپ کو یاد کروں گا، بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کی ضرورت مجھے ہے، میری ضرورت آپ کو ہے، آپ کا مجھ سے کام کر سکتا ہے، میرا آپ سے کام کر سکتا ہے۔ من تو حاجی بولو تم حاجی بولو، آپ مجھے سراہو میں آپ کو سراہوں گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام ضروریات سے پاک و صاف ہے۔ ساری کائنات میں ایک بندہ اسے یاد نہ کرے اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر پوری دنیا میں ایک انسان نماز نہ پڑھے اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہوگا؟ جو بگڑے گا اپنا بگڑے گا، جو نقصان ہوگا اپنا نقصان ہوگا۔ کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اللہ پہ احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ 90% مسلمان مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم امام صاحب پر احسان کر رہے ہیں۔ مسجد میں آنے کے بعد وہ خرم خانی جلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ چنگیز خان کی 5ویں نسل یہی ہے، جس کی اپنی بیوی پہ نہ چلے، جس کی اپنی اولاد پہ نہ چلے، جس کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ نہ چلے، وہ آ کر مسجد کے امام صاحب پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ گھر پہ پانی پینا ہوگا خود جائے گا چاپا کل پہ، خود چلائے گا، خود پانی پیے گا۔ گھر پہ اگر منہ ہاتھ دھونا ہوگا خود پانی بھرے گا، خود منہ ہاتھ دھوئے گا، خود وضو کرے گا۔ اور مسجد میں اگر پانی بھرا ہوا نہ ملے، امام صاحب فری کے پیسے لے رہے ہو، فری کی تنخواہ لے رہے ہو، پانی تک نہیں بھرا۔ گھر پہ بیگم جو نہ کہے گا بیگم میرے لیے پانی بھر کے نہ رکھا وضو کے لیے، گھر پہ نہ کہہ سکتا، معلوم ہے بیگم صاحبہ شام کا کھانا بند کر دیں۔ اچھا پانی چاہیے تجھے وضو کا مجھ سے، جا شام کی روٹی بھی کھا لے جا کے، جا پانی تو کیا ملے گا وضو کے لیے، منہ ہاتھ دھونے کے لیے، کھانا بنا جائے گا۔
لیکن یہی سچا پکا مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو امام صاحب سے اسے پانی بھی بھرا ہوا چاہیے تیار ہو. ارے صاحب بڑا احسان کرنے آئے ہیں حضرت, نماز پڑھنے آئے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں امام صاحب پر احسان کر رہے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں متولی صاحب پر احسان کر رہے ہیں. نہیں, ایک ایمان والا اگر نماز پڑھتا ہے نہ وہ امام پر احسان کرتا ہے, نہ وہ مؤذن پر احسان کرتا ہے, نہ خدا پر احسان کرتا ہے, بلکہ خود پر احسان کرتا ہے. ارے خود پر احسان, اور اس پر رب کا یہ احسان کہ اے بندے تجھے اپنی بارگاہ میں سر چکانے کی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے. ارے تو نماز پڑھ رہا ہے, تیرا احسان نہیں ہے کسی پر, تجھ پر رب کا احسان ہے. اور دنیا میں بات کر رہے تو امام کا تجھ پر احسان ہے کہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کیا جا رہا ہے. نماز افضل الذکر افضل العبادات. اسی لیے شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ ایمان والے کو نماز سے بھٹکائے. شیطان بڑی جدوجہد کرتا ہے کہ ایمان والے کو نماز سے دور کرے. اور جو ہمیں نہیں, ارے بڑے بڑے اللہ والوں کو کیا, بڑے بڑے اللہ والوں کے راستے میں آ گیا یہ. چنانچہ ہم نے ایک واقعہ پڑھا, ایک صحابی ہیں, کون, بڑی توجہ سے سننا, سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول. اچھا کچھ بے وقوفوں کو یہ لگتا ہے, اور لگتا نہیں ہے, زبردستی لگوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سلسلے عالیہ قدیریہ والے دربار سیدنا حضور اللہ حمیہ کے غلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کچھ لوگ عوام کو یہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ تو ملتا نہیں ہمارے اندر, کوئی کمی نکالیں, کوئی خامی نکالیں, بہت کوشش کرتے ہیں. اب یار نکلی تو کوئی کمی نہیں, اب کیا کرو, بولے جھوٹ بولنا شروع کرو, اور تو کچھ ملا نہیں, جھوٹ بولو کہ قدیری لوگ صحابی کے دشمن ہوتے ہیں, قدیری لوگ حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہوتے ہیں. تمام لوگ کان کھول کر سن لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. سیدنا سرکار اللہ میاں, سیدنا صدر عالم سید عبدالرشید میاں, سیدنا مجدد مراد آباد امام سید انتخاب حسین قدیری کے غلام ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں, عظیم الشان صحابی رسول. آئیے اس بات کو تمام حضرات نوٹ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں. سیدنا امیر المومنین مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کا جھگڑا, جنگ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی, بے شک ہوئی, اختلاف ہوا, لیکن وہ اختلاف آگے نہیں بڑھا, وہ اختلاف 2 قدم آگے نہ چل سکا. اور سیدنا امیر المومنین
حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور سیدنا امیر المومنین سرکار امام حسین شہید اعظم شہید کربلا علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم فرما کر اپنی خلافت بادشاہت حضرت امیر معاویہ کے حوالے فرما نوازی امیر معاویہ کو عطا فرما دیا امیر معاویہ کو. تو بتاؤ بلا ہم انہی کربلا والوں کی اولاد ہیں, ہم انہی سرکار امام حسن کی اولاد ہیں, ہم انہی سرکار امام حسین کی اولاد ہیں, ہم انہی کربلا والوں کی آل ہیں. ارے جس امیر معاویہ کو ہمارے باپ دادا نے نوازا ہو, امام حسن نے نوازا ہو, امام حسین نے نوازا ہو, ہمارے رسول ہیں, کربلا والوں کی اولاد ہیں. ہم بڑا ان امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ضرورت ہے. وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم سلسلہ عالیہ قدیریہ والے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جھوٹا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. جھوٹوں پر, ارے سب بولو, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. چاہے وہ جھوٹا مولوی ہو, چاہے وہ جھوٹا مفتی ہو, چاہے چوجا سے پڑھ کر آئے, چاہے دلی سے پڑھ کر آئے, چاہے مبارک پور سے پڑھ کر آئے, کہیں سے پڑھ کر آئے, جھوٹا ہے, اللہ کی لعنت ہے. آ جاؤ ابھی بیٹا, میں کیا بتا رہا تھا کہ شیطان سب سے زیادہ ایمان والے کو جس کام سے روکنے کی کوشش کرتا کیا, نماز. یہ جو اذان ہوتی رہتی ہے نا, مؤذن میدان پر پہنچ گئے, مائک نکالا, اذان کی تیاری کر لی. اب مؤذن صاحب اذان دینے کی تیاری میں حافظ آپ بھی آگے ہو جائیں تھوڑا سا, نا کوئی نہیں کوئی آگے ہو جائے. مؤذن صاحب اذان دینے کی تیاری میں, اللہ اکبر مؤذن صاحب اذان دینے لگے. اب یہ مسلمان آئے, اتنے جگہ اذان شروع ہوئی, مولا میری توبہ, میری توبہ, کان پکڑ لیا بیٹا, کان پکڑنے لگا بیٹھے بیٹھے, اذان سن کر, مگر مسجد کو نہیں جاتا. اذان سن رہا ہے, ادھر تھوڑا سا نہیں, ادھر ہماری آ رہی ہے, ادھر تو بہت آ رہی ہے, اور اتنی آ رہی ہے کہ منہ میں گزرے گی. بس صحیح گڈ ویری گڈ. میں اتنی انگلش جانوں گا, اس سے آگے کو مل مت. مؤذن صاحب اذان دینے لگے. اس مسلمان کو معلوم ہے نماز کا بلاوا آ رہا ہے. یہ اذان نماز کا بلاوا ہی ہے نا, بولو, یہ اذان کے لیے بلانا ہے نا. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف. نماز کا بلاوا ہے نا. مگر یہ مسلمان بیٹھا ہے, نماز کو نہیں جا رہا, اذان سن رہا ہے, نماز کو نہیں جاتا. بس سمجھ لو شیطان تمہارے اوپر قبضہ کیے بیٹھا ہے. یہ جو تم اذان سن کر نماز کے لیے اٹھ نہیں پا رہے ہو نا, یاد ہے نا پیر صاحب کے پاس شہزادہ صاحب
ہمارے اوپر جن آ گیا، بھوت آ گیا، کیا جن سوار ہو گیا بڑی فکر ہے، بھوت سوار ہو گیا بڑی فکر ہے، اور یہ جو شیطان سوار ہے، یہ جو شیطان سواروں پر قبضہ کیا رہتا ہے، آزاد ہو رہی ہے، نماز کے لیے نہیں جاتے، بس سمجھ لو شیطان نے قبضہ کر رکھا، شیطان نے تمہیں جکڑ رکھا ہے، تمہیں مسجد کے لیے نہیں جانے دے رہا، تمہیں نماز کے لیے نہیں جانے دے رہا۔ ایک رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، جب آنکھ کھلی دیکھا سورج نکل آیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، سوتے رہ گئے۔ حضرت امیر معاویہ بہت روئے، بہت روئے، پورا دن روتے رہے، آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اچھا بات سچی سچی بتانا، کبھی کسی مسلمان کو روتے دیکھا میری فجر کی نماز قضا ہو گئی؟ آج تک نہ دیکھا ہوگا۔ یہاں تو فجر ظہر اثر ارے مہینوں مہینوں آیا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، مہینوں مہینوں نماز نہ پڑھے، نہ احساس ہوتا نہ غم ہوتا، کچھ نہیں۔ وہ صحابی رسول ایک فجر کی نماز قضا ہو گئی، سارا دن روتے رہتے، پھر رات آئی، پھر سو گئے۔ اگلے دن صبح کو محسوس کیا کہ کوئی جگہ رہا، محسوس ہوا کوئی جگہ رہا، آگے گھومی دیکھا کون جگایا، کس نے جگایا مجھے، اور دیکھا سامنے تو شیطان، شیطان کو کہتے بھائی تو کیوں جگا رہا ہے؟ حضرت اٹھی اٹھیے نماز پڑھ لیجیے، حضرت فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت امیر معاویہ حیرت میں پڑ گئے، شیطان اس کا کام تو نماز سے بھگانا ہے، اس کا کام تو نماز چھوڑوانا ہے، اس کا کام تو نماز سے دور کرنا ہے، اور یہ نماز پڑھوانے کے لیے آج اٹھانے آ گیا، فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا شیطان نماز تو میں پڑھی ہوں گا، مگر یہ تو بتا تیرا کام تو ایمان والوں کو نماز سے روکنا ہے، تیرا کام تو ایمان والوں کو نماز سے بھٹکانا ہے، کہ تو مجھے فجر کی نماز پڑھوانے کیوں آ گیا؟ یہ تو نے تبلیغی جماعت کب سے جوائن کر لی؟ نماز پڑھوانے آیا صبح، یہ بتا تو آیا کیوں ہے؟ فالتو بات مت کر، سیدھی بات بتا آیا کیوں ہے تو؟ تیرا کام نماز پڑھوانا نہیں ہے، یہ تو نماز کے لیے مجھے جگانے کیسے آیا؟ جب حضرت امیر معاویہ نے سختی کری، بڑے ٹائٹ ہوئے، تو شیطان بولا حضرت بات یہ ہے طلاق کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، کہاں ہو گئی تھی؟ وہ ایسے نہیں ہو گئی تھی، میں نے کرائی تھی، اپنے آپ میں ہوئی تھی، آپ کو اٹھتے اپنے وقت پر فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ وہ تو جب اذان کا وقت آیا تو میں تھبک تھبک کے سلایا، سو جا سو جا۔ اچھا آپ ایک بات بتاؤں پریکٹیکلی طور پر کبھی محسوس کرنا، جس آدمی کو پوری رات نیند نہ آئے اور جیسے فجر کا وقت آتا نیند آنے لگتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا بولو؟ جسے پوری رات نیند نہ آئے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، پوری رات بدل کر گئی، اور جہاں فجر کا وقت آیا
خراٹے آنا شروع. پوری رات نیند نہیں آئے گی. فجر کا وقت ہوا اور نیند آ گئی. بس سمجھ لو آگے تبلیغی جماعت کا والی آگے خبر کے سنانے. سو جا میرے لال سو جا. سنا گیا پوری رات نیند نہ آئی. فجر کا وقت آ گئی. تو اس بات کو سمجھ لینا کہ اگر فجر کا وقت بڑھیا والی نیند آ جائے سمجھ لو کام کر رہی کھلا دیا. تو شیطان بولا حضرت کل جو آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی میں آیا تھا. میں نے تھبک کے آپ کو سلا دیا. آپ کے فجر کی نماز قضا کرا دی. میں نے کہا چل تم نے میری کل فجر کی نماز قضا کرا دی. میں فجر کی نماز وقت پر نہ پڑھ سکا تو پھر آج کی ادا میں آیا. اگر کل تو لایا تھا آج بھی سلا دیتا. کل میری نماز چھوٹی تھی آج بھی چھوٹی. آج تو ادا میں آ گیا. بہت بڑا نقصان ہو گیا. نقصان ہو گیا. کیا نقصان ہو گیا؟ بہت بڑا نقصان ہو گیا. کمپنی گھاٹے میں چلی گئی. فیکٹری بیٹھ گئی میری. میرا کام تو لوگوں کو نیکیوں سے روکنا ہے. ان کے نام اعمال میں نیکیاں نہ بھریں. میرا کام یہ ہے. مگر کل کمپنی کو بڑا گھاٹا ہو گیا. میں نے تھبک کے آپ کو سلا دیا. آپ کی 2 رکعت نماز چھوڑوا دی. لیکن آپ جب صبح کو جاگے آپ نے جب یہ دیکھا آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی آپ روئے. بہت روئے. اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکعتوں کے بدلے آپ کو 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرما دیا. اللہ اکبر. حضرت میں نے تو 2 رکعتیں چھٹوائی تھی کہ 2 رکعتوں کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں نہ جائیں. مگر آپ نے رو کے رب کی رحمت کو اتنا راضی کر لیا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو 200 رکعتوں کا ثواب عطا فرمایا اور میری کمپنی کو 198 کا گھاٹا ہو گیا. میں نے سوچا پڑھوا دیتا تو 2 کا ثواب تو ملتا. 198 تو بچ جاتے. بس یہی سوچ کر میں آج آ گیا کہ آج وقت پہلے اٹھا دوں. ایسا نہ ہو آج بھی کہیں چھوٹ جائے. پھر صبح ہوگی پھر آپ ہوگے اور اب تعالیٰ پھر 200 کو ثواب دے دے. میں تو برباد ہو جاؤں گا. میرے تو تباہ ہو جائے گا. تو حضرت میں آپ کی محبت میں آیا ہوں. وہ 198 کا جھٹکا مجھے اٹھانے کے لیے لایا. کیا پتا چلا یہ جو شیطان ہے نا مردود. یہ شیطان ہے نا جو خبیث. بڑا ثواب ہے. وہ یہ نہ کہے ارے میاں حضرت تو اس اسٹیج پہ بیٹھ کے خبیث مردود کیسے باتیں کر رہے تھے. جتنا ثواب اللہ کو رحمان و رحیم کہنے میں ہے اتنا ہی ثواب شیطان کو مردود کہنے میں بھی ہے. ہمارے یہاں کوئی دبا نہیں ہے. پورے کو رحمت کو سنی گا. جو شرابی ہے اس کو شرابی کہا جائے گا. جو زانی ہے اس کو زانی کہا جائے گا. جو جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہا جائے گا. جو مکار ہے اس کو مکار کہا جائے گا. جو ہے اس کو وہ کہا جائے گا. کل کو یہ نہ کہنا ہمیں مردود کہہ رہے تھے. کل کو یہ نہ کہہ دے ہمیں جھوٹا کہہ رہے تھے. جھوٹا ہے جھوٹا کہا جائے گا. تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے توبہ کر لے. ہم تجھے ایماندار کہنا شروع کر دیں گے. ہم تجھ کو سچا کہنا شروع کر دیں گے. ہم تجھ کو صادق کہنا شروع کر دیں گے. ابھی تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. حافظ ہو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. مولوی ہے جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. مفتی ہے جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دو. آ جاؤ اہل سنت بن جاؤ. سب کے
پکے سنی مسلمان بن جاؤ، سچے بن جاؤ، ہم تمہیں سچا پکا سنی مسلمان کہنا شروع کر دیں۔ کیا پتا کرو، ایک ایمان والا نماز پڑھتا ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنے گیا رب پر احسان نہیں، نماز پڑھنے گیا نبی پر احسان نہیں، نماز پڑھنے گیا فرشتوں پر احسان نہیں، نماز پڑھنے گیا کرنے والے آقا پر احسان نہیں۔ کتنا کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، تمہاری نمازوں سے کیا نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ ارے یہ تو میرے آقا نے تمہیں نماز کے لیے اکسایا، ورنہ ہماری اوقات کے ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک دیں؟ ارے ان کے صدقے میں تو ہمیں جنت میں ٹھنڈک ملے گی، ان کے صدقے میں تو ہمیں قبر میں ٹھنڈک ملے گی، ان کے صدقے میں تو ہمیں دنیا میں ٹھنڈک و آرام ملتا ہے، ان کے صدقے میں سب ہمیں ملتا ہے، ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ یہ جو نبی نے فرمایا ہے کہ آنکھوں کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں، نماز پڑھو، یہ تمہیں نماز کی طرف لگایا ہے کہ میرے نام لیوا، میرے چاہنے والے، میرے محبت والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے امتی مجھ سے محبت کرتے ہیں، جب میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ نماز پڑھنے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میری محبت میں یہ نماز پڑھنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرما کر انہیں جنت کا حقدار بنا دے، ان کے گناہوں کی بخشش بنا دے۔ تو بات یہ ہے کہ لوٹ پھر کر تمہارا بھلا کرنا نبی کو مقصود ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز پڑھو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک یہی ملے گی تم نماز پڑھو گے، رب کا تم پر کرم ہوگا، میرے آنکھوں کو خوشی مل جائے گی۔ ہمارے آقا تو اسی بات سے خوش ہیں کہ ان کی امت کی بخشش ہو جائے، ان کی امت کی مغفرت ہو جائے، ان کی ساری امت جنتی بن جائے، میرے آنکھوں کو خوشی اسی بات سے ہو جائے۔ تو نماز ایمان والا پڑھتا ہے، ایمان والا اپنے اوپر احسان کرتا ہے، خدا پر احسان نہیں۔ مگر دنیا کا مزاج یہ ہے، دنیا کا طریقہ اصول یہ ہے تم میرے ساتھ بھلائی کرو میں تمہارے ساتھ بھلائی کروں گا، تم میرے ساتھ اچھائی کرو میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا۔ مگر رب تعالیٰ نے یہی مزاج قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر فرماؤں گا۔ رب کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کریں تو ہم اپنا بھلا کریں گے، ہم ذکر نہیں کریں گے تو اپنا برا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کی حاجت نہیں ہے، مگر رب تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب کی امت پر یہ کرم ہے، یہ نوازش ہے، یہ عطا ہے، یہ رحمت ہے کہ میں اپنے بندوں سے یہ کہہ دوں کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ اس بات پر، اس لالچ میں، اس انعام پر یہ بندے مجھے یاد فرمائے کریں گے اور مجھے یاد کریں گے تو میں انہیں رحمتوں کا حقدار بنا دوں گا، انہیں بھی انعامات کا حقدار بنا دوں گا، انہیں میں بخشش کا حقدار بنا دوں گا، انہیں میں مغفرت کا حقدار بنا دوں گا، انہیں میں جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یاد فرمانے کی بات کہہ کر ہمارے اوپر یہ احساس فرمایا ہے کہ ہمیں مغفرت کا ایک راستہ عطا فرمایا، ورنہ رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ ہمیں یاد فرمائے، مگر اس نے یہ فرما کر تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ ہمیں ذکر پر اکسایا ہے، ہمیں ذکر کے راستے پر لگایا ہے، ہمیں رزق کی راہ پر آگے بڑھایا ہے، یہی وجہ ہے
یا اللہ والوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ جہاں وہ مسجدیں بناتے ہیں، جہاں وہ نماز کی ترغیب دیتے ہیں، جہاں وہ نماز کی تلقین کرتے ہیں، وہیں پر وہ اللہ کے ذکر کا بھی ہمیں سبق عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھو خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہیں کہ دروے قوت پیر و خال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے کہ جہاں پر خانقاہ ہوتی ہے وہاں مدرسہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر مسجد بھی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں مسجد ہو وہاں مدرسہ بھی ہو اور خانقاہ بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جہاں خانقاہ ہوگی آپ دیکھیں کہ وہاں مسجد بھی ہوتی ہے، وہاں مدرسہ بھی ہوگا۔ ارے دور سے جاتے ہو، دیکھو نا یہاں پر یہ خانقاہ قدیریہ وزیریہ، یہ ہے حضرت مولانا وزیر الدین شاہ بابا جی خانقاہ، یہ ہے ان کا آستانہ۔ ایک طرف خانقاہ ہے، ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف مدرسہ۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے مسجد بنانے کی؟ اتنی بڑی جگہ تھی، نماز کا وقت آتا کہیں کھڑو کے پڑھ لیتے۔ کیا ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی؟ جاؤ کہ جا کے پڑھو۔ ہاں تعویذ لینا ہے تو آ جاؤ، دم کرانا ہے تو آ جاؤ، یہ مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ والوں کا یہ مزاج رہا ہے، اللہ والوں کا یہ درہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے خانقاہیں بنا کر اللہ کے ذکر کا شغف بھی عطا فرمایا ہے، اور مسجدیں بنا کر بارگاہ الہی میں سجدہ رہتے ہونے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اور مدرسہ بنا کر دینی علم کو اپنے دلوں میں سمونے کا انداز بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ والوں کا مزاج ہے، اور وہ مزاج آپ کو یہاں خانقاہ قدیریہ اور وزیریہ میں بھی نظر آتا ہے، آ رہا ہے، اور تمہیں قیامت تک نظر آئے گا۔ لہذا کل مسلمانوں، سب سے پہلی بات اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آج بڑی ہوائیں چل رہی ہیں، کوئی رابطے بنانے پر تلا، کوئی خارجی بنانے پر تلا، کوئی کچھ بنانے پر لگا ہے، کوئی کچھ بنانے پر لگا ہے، لیکن ہم اہل سنت ہیں۔ صحیح راستہ اہل سنت، صراط مستقیم اہل سنت، اور وہ اس لیے کہ اگر کوئی ٹولہ صرف اہل بیت کی بات کرے رافضی ہے، کوئی ٹولہ اگر صرف صحابی کی بات کرے خارجی ہے، اور جو دونوں کو چاہے اہل بیت ہوں چاہے صحابہ ہوں، جو دونوں کو اپنے سروں کا تاج بنا کر رکھے وہی اہل سنت و جماعت ہے، وہی سنی ہے۔ لہذا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مذہب اہل سنت و جماعت پر مضبوطی کے ساتھ رکھو، اور مسلک امام اعظم پر مضبوطی کے ساتھ رکھو۔ جیسے نہ رافضی بننے کی ضرورت، نہ خارجی بننے کی ضرورت، اسی طرح نہ کوئی پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نہ کسی مسلک کو ماننے کی ضرورت۔ ہمارے بزرگوں کا مسلک امام اعظم ہے، چاہے سرکار علی نواز ہوں، چاہے سرکار صادق پاک ہوں، چاہے سرکار مدار العالمین ہوں، چاہے سرکار شاہی میاں ہوں، چاہے سرکار مخدوم بشر سنجانی ہوں، چاہے سرکار اللہ میاں ہوں، چاہے سرکار عبد القدیر میاں ہوں، چاہے سرکار قبلہ عالم ہوں، چاہے سرکار سراج عالم ہوں، یہ ہمارے سارے بزرگ حنفی ہیں، مسلک امام اعظم کو ماننے والے۔ تو حنفی بن کر رہو، اپنے آپ کو مسلک امام اعظم پر چار بن رکھو۔ الحمدللہ ہم مسلک امام اعظم پر چار بن ہیں، ہم مذہب اہل سنت پر چار بن ہیں،
صحابہ ہمارے سروں کا تاج، اہل بیت کرام ہمارے سروں کا تاج، یہ ہمارے اہل سنت ہونے کی دلیل۔ سرکار غریب نواز کے طریقے کو اپناتے ہیں، سرکار مولانا اشرف جہانگیر سمیانی کے طریقے کو اپناتے ہیں، سرکار اللہ میاں کے طریقے کو اپناتے ہیں، یہ ہمارے مسلک امام اعظم پر ڈٹے رہنے کی دلیل ہے۔ ارے اور تھوڑا سا مسلک امام اعظم پر ڈٹے رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلک شافعی کو غلط مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلک مالکی کو غلط مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلک حنبلی کو غلط مانتے ہوں۔ ارے ہمارے سرکار غوث اعظم کو حنبلی دینا ہم غلط کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن ہاں ہمارے بزرگوں نے جس مسلک کو اپنایا ہے وہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں نماز مسلک حنفی کے طریقے پر، ہمارا نکاح مسلک امام اعظم کے طریقے پر، ہماری شادیاں مسلک امام اعظم کے طریقے پر، ہمارے عرس مسلک امام اعظم کے طریقے پر۔ ہمارے عرس ہوتے کیسے؟ محفل ذکر رسول بھی ہوتی ہے، لنگر بھی ہوتا ہے، جلسہ بھی ہوتا ہے، جلوس بھی نکلتا ہے اور قوالی بھی ہوتی ہے۔ یہ مسلک امام اعظم ہے۔ قوالی ہمارے بزرگوں نے سنی ہے، قوالی اللہ والوں نے سنی ہے، اور ہندوستان کی دھرتی پر قوالی کی ایجاد یہ تو سرکار غریب نواز نے فرمائی۔ سیدنا سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی دھرتی پر محفل سما قوالی کو شروع کرنے والی ذات ہے، اور وہ حنفی تھے۔ مسلک امام اعظم کے ماننے والے تھے، ہم قوالی بھی سنتے ہیں، ہم ڈھول بھی بجاتے ہیں، ہم تو شادیوں میں بھی ڈھول بجاتے ہیں۔ کوئی کہے جا کہ ڈھول والے مولوی ہیں، ہاں کیا بات ہے؟ تو ڈھول بجانے والے مولوی، ہاں بجانے والے بجوانے والے لا کے ہم بجا کے بھی دکھائیں تجھے بہت بڑھیا بجاتے ہیں، ہم تو ڈھول بھی بڑھیا بجاتے ہیں، تجھے بھی ڈھول بجا کے بڑھیا بجاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے مسلک حنفی نے ہمیں اجازت دی ہے ڈھول بجانے کی، ہمیں ڈھول بجانے کی اجازت مسلک امام اعظم نے دی ہے، ہمارے بزرگوں نے دی ہے۔ جب ڈھول بجاتے ہم بجاتے ہمیں قرار کرتے رہے ہیں، اور کیا گھوڑا گھوڑے کا ہمارا کیا؟ ہم کہتے رہے ڈھول بجاتے ہیں، ہم تو کوئی بدعقیدت نہیں ہے اس کو ڈھول بجا کے بجاتے تھے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہم اپنے بزرگوں کے راستے پر ہیں، اور تو قیامت تک رہیں گے، رہیں نہیں، ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ مذہب اہل سنت پر رہیں گی، مسلک امام اعظم پر رہیں گی، ہمارے بزرگوں کے طریقے پر رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، مسلک امام اعظم پر ہمیں ڈٹا رکھے، اور ہم اپنے بزرگوں کے طریقے کو اپنا کر اپنے لیے فلاح کے راستے ہمیشہ آباد رکھیں، ہمیشہ شاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔